نکاح متع کے حوالے سے آپ آج پروگرام سریام کا دوسرا حصہ ملاحظہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا حصہ گزشتہ ہفتے اسی وقت پر نشر ہوا تھا، جس کے بعد کچھ دوستوں کی جانب سے اس پروگرام پر کچھ تنقید بھی کی گئی۔ سریام کی ٹیم ان سب کی تنقید اور نقطہ نظر کا احترام کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ پروگرام کے اس دوسرے حصے کا آغاز کچھ وضاحتوں سے کیا جائے۔ پہلی وضاحت پروگرام کے میزبان یعنی میرے حوالے سے۔ میرے والد اور والدہ میں سے ایک سنی اور ایک شیعہ تھے، لیکن دونوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کیا، کبھی بھی اپنا مسلک دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہمیں بھی یہی سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم شیعہ دوستوں کے ساتھ ان کے وقت کے مطابق اور سنی دوستوں کے ساتھ ان کے وقت کے مطابق افطار کر لیتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے نہ کسی کو اور نہ ہی خود کو کافر سمجھتے ہیں۔ نکاح متع پر پروگرام کے بعد کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ آخر اس موضوع پر پروگرام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جو مسئلہ 1400 سال سے حل نہیں ہو سکا، آپ اس پر بحث کر کے حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ تو سریام کی ٹیم نے اس موضوع کو ایک ایسے سماجی مسئلے کے طور پر ڈسکس کیا تھا جس کی نشاندہی برطانوی نشریاتی ادارے نے کی کہ برطانیہ میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر کے متبادل کے طور پر نکاح متع کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ سو وہ نوجوان جو متع کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے تذبذب کا شکار تھے اور اس حوالے سے سریام کی ٹیم کو بھی متعدد ای میلز اور میسیجز موصول ہوئے تھے۔ اور ویسے بھی یہ کیا منطق ہوئی کہ اگر ایک مسئلہ 1400 سال سے حل نہیں ہوا تو اس پر بات ہی نہ کی جائے؟ پرانے وقتوں میں علماء کے درمیان مناظرے ہوا کرتے تھے، کتابیں پڑھنے کا رواج اور وقت تھا، گھروں میں اور گھروں کے باہر لائبریریاں آباد رہتی تھیں اور لوگ علماء کی رائے اور کتابوں کی روشنی میں اپنا راستہ خود متعین کر لیتے تھے۔ لیکن آج کا نوجوان کسی بھی شرعی مسئلے کے حوالے سے کیا کرے؟ انٹرنیٹ پر موجود زیادہ تر اسلامی مواد متنازع اور غیر مستند ہے، کتابیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، مناظرے مفقود ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ اسے ایک ایسے پلیٹ فارم پر تمام مکاتب فکر کی رائے مہیا کر دی جائے جسے وہ روزانہ دیکھتا ہے، یعنی ٹیلی ویژن پروگرامز، اور اس کے بعد وہ اس مسئلے کے حوالے سے اپنی راہ اور اپنی منزل کا فیصلہ خود کر لے۔ نکاح متع کے حوالے سے سریام کی ٹیم نے ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ مفتی شعیب مزنی دیوبند مکتبہ فکر کی نمائندگی کے لیے موجود تھے، علامہ ابتسام الہی ظہیر اہل حدیث اور مفتی عبدالقوی فقہ حنفیہ کی روح سے دلائل کے لیے تشریف فرما تھے۔ علامہ محمد حسین مسعودی کو فقہ جعفریہ کے تناظر میں نکاح متع کے مسئلے پر رائے کے لیے دعوت دی گئی تھی، جبکہ جدید لیپ ٹاپ استعمال کرنے والے خرم ذکی کو بطور نیوٹرل اسکالر بلایا گیا تھا۔ لیکن کچھ ناقدین کی رائے ہے کہ ان کا جھکاؤ ایک خاص مکتبہ فکر کی جانب تھا، اور اگر ایسا ہو بھی تو بھی معاملہ 3-2 کا تھا۔ اور آخری بات کہ خدا را ہر ایک کی بات تحمل اور برداشت سے سنیے۔ آپ اپنا فیصلہ کیجئے اور دوسروں کو اپنی عقل کے مطابق ان کا فیصلہ کرنے دیجئے۔ ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنے اور احترام سے سوال کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے کیسے تلخ سوالات نہیں پوچھے گئے، لیکن تحمل اور اعتدال کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ آئیے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننے اور برداشت کرنے کا آغاز کر کے ایک اچھا امتی ہونے کا ثبوت دیں۔ اس مسئلے کے اوپر صدیوں سے شیعہ اور سنی کے درمیان ایک وعدے قسم کا فقہی اختلاف چلا آ رہا ہے۔ جی، نہ میرے ویوز ہیں نہ BBC کے ویوز ہیں، ایک ریسرچ بیسڈ ویوز نکلے تھے۔ We've been very impartial on this subject. My name's Sarah. I'm 30. I've got a little 2-year-old and I live in the Midlands. We decided to do the nikah mutah because we just wanted to do what sort of the norm is, to go out shopping together, to meet up if I had a friend's birthday. I wanted to take him along as my fiancé and be able to interact. متع کر رہے ہیں بچے یا لڑکیاں اور لڑکے، ان کا تعلق صرف اہل تشیع کمیونٹی سے ہے یا اہل سنت جو سنی کمیونٹی ہے اس کے بچے بھی اس طرف مائل ہو رہے ہیں برطانیہ میں؟ جب میں بات کر رہی تھی لوگوں کے ساتھ، مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ سنی مسلمز کنورٹ ہو چکے ہیں ٹو شیعہ۔ بیسکلی یہ شیعہ سنی ایشو نہیں ہے، ود ان سنی اسکول آف تھاٹس اس میں ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے اور بہت سارے سنی اسکالرس متع کی اجازت دیتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بات سنیں یار، یہ آپ یہ بات ہے، آپ بات سنیں، یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ گلے کے زور کے پر اپنی بات منوانے کی کوشش کریں۔ ہمارے نزدیک بات یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن
गधों के गोश्त को खाने से, घरेलू गधों के गोश्त को खाने से मना फरमा दिया, और इसी तरह आपने निकाह मुता को हराम कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसको अनाउंस किया है, इसको मज़ीद इसकी जो है तरवीज की है। बाकी अगर कहीं कोई ये बात कहता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने बात की है, तो मैं ये बात समझता हूँ वो इन्फॉर्मेशन का मिलना हर सहाबी के लिए ज़रूरी नहीं है। कि हमने जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल की है काबिरीन उम्मत से भी और मजीद दौर के अंदर भी शिया उलमा ज़रूर से कायल रहे हैं, लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ पर इसका कोई जवाब आज तक नहीं रहा। अच्छा ठीक है, अब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, अब आप जरा नुक्ता नज़र फरमाइए, फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक क्या है मुता की हैसियत और निकाह मिस्यार जो है, क्या वो दुरुस्त है, जायज़ है, और उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या शराइत हैं? मैं तो दीन का तालिब इल्म हूँ। सबसे पहले अल्लाह के कुरान की तरफ जब जाता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम। इख्तिसार वक्त के पेश नज़र खुलासा ये है जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अहले ईमान ख़वातीन की और मर्दों की तारीफ़ फरमा रहे हैं कि सदाकत वाले हैं, अमानत वाले हैं, नमाज़ों को कायम करने वाले हैं, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने वाले हैं। हाँ, सिर्फ दो मौक़े हैं जहाँ इज़्ज़त व आबरू के हवाले से, इस्मत व शराफत के हवाले से एक मामला अज़वाजिहिम, उनका अपनी बीवियों के साथ है, मोहतरमा का मोहतरम के साथ है बतौर मियाँ और बीवी होने के, ठीक है। और औ मा मलकत ऐमानुहुम, दूसरा जो वो बांदियों का निज़ाम चला आ रहा था, उस निज़ाम को जो रखा गया शरीयत इस्लामिया के मुताबिक, तो सिर्फ दो सूरतें हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, भाई इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से भी और दूसरे भी दोनों अहादीस को कोट कर रहे थे, रिवायात को कोट कर रहे थे। खुदारा हम रिवायत की तरफ जाने की बजाय हम अहलुस सुन्ना है, हम उस तसलसल को देखते हैं जो हमें मस्जिद नबवी से मिलता है और हम तक मौजूद है। मैं बड़ी जुर्रत से ये बात कहूँगा, इस वक्त अहले तशय्यो के एक साहब भी मौजूद हैं, मैं बड़ी जुर्रत से ये बात कह रहा हूँ कि किसी रिवायत के अंदर खा वो अहले सुन्नत के पास हो या अहले तशय्यो के पास हो, हम नहीं ये बात मान सकते और न बयान कर सकते हैं, और न रिवायत मौजूद है कि मेरे नबी रहमत ने अपनी 23 साल ज़िंदगी में कोई मुता किया हो। फिर मैं बड़ी जुर्रत से कहता हूँ सैयदना सिद्दीक अकबर के निकाह मौजूद है, आपकी औलाद मौजूद है, आपके बांधों के मामलात मौजूद है। न सिद्दीक अकबर ने मुता किया, न फारूक आजम ने मुता किया, न उस्मान गनी ने मुता किया, न अली अल मुर्तज़ा ने मुता किया, न हसन ने मुता किया, न इमाम हुसैन ने मुता किया। खुदारा उम्मत को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ऐसी बात है जिसके अंदर आप रिवायत पसंदी की बुनियाद के ऊपर, आप मेरी बात सुनिए, साहबजादी मेरी बात सुनिए। हज़रत अबी बकर ने निकाह मौक़त किया है, तफसीर मज़री में पूरा वाक़या मौजूद है, और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर जो खुद निकाह मुता की हुर्मत के कायल थे, वो खुद निकाह मुता के नतीजे में पैदा हुए थे। हजरत अस्मा ने हजरत ज़ुबैर से निकाह मुता किया था। तो उनका ये कहना कि हम आसार को देखते हैं, सलफ को देखते हैं और रिवायात को देखते हैं। अच्छा, ये तो हजरत अबू बकर की साहबजादी ने निकाह मुता किया है, अगर ये शराफत के खिलाफ होता तो हजरत अबू बकर की इजाजत जी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, मेरी बात अगर सुन ली जाती तो मेरे ख्याल में सारी बात वाज़ेह हो जाती। फरमाइए। मैं तो अदब के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि मुझसे बेशरो जो दोनों हजरात थे वो दोनों अहले सुन्नत थे, दोनों रिवायात की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के साथ उलझ रहे थे। मैंने ये कहा कि खुलफाए राशिदीन ने मुता नहीं किया, मेरे अइम्मा हजरात ने मुता नहीं किया, मेरे नबी रहमत ने मुता नहीं किया। अब आ जाते हैं रिवायात की तरफ। अब जब रिवायात की तरफ आते हैं तो उसमें दो मौक़िफ़ है, एक अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, एक अहले तशय्यो का मौक़िफ़ है। हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि यौम खैबर के अंदर भी हुजूर ने नहा रसूलुल्लाह अन मुतअतिन निसा यौम खैबर। जब हम रिवायात की तरफ आते हैं, ये भी एक हकीकत है, मैं इस बात को मानता हूँ कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास निकाह मुअक्कत और निकाह मुता के कायल थे, हम इसके अंदर दूसरी राय नहीं ले सकते। और इस बात का भी सब हम अहले सुन्नत का इजमा है और अहले तशय्यो भी मानते हैं कि सैयदना फारूक आजम के ज़माने खिलाफत में तमाम सहाबा, जिसमें अली अल मुर्तज़ा भी मौजूद थे, जिसमें इमाम हसन भी मौजूद थे, जिसमें इमाम हुसैन भी मौजूद थे, ये जलील अल कदर सहाबा और अहले बैत इज़ाम की मौजूदगी में मुशावरत हुई, इस्लाम का फैलाव हुआ। और मैं बड़े अदब से ये बात अर्ज करूँगा कि जो चीज़ इंसानी अकल के खिलाफ हो, इंसानी गैरत के खिलाफ हो, यकीनन फारूक आजम ने वो बहुत बड़ा इक़दाम किया है कि जिसकी वजह से आज हम अहले इस्लाम और बिलखुसूस अहले सुन्नत का सर फख्र से बुलंद है। चीज इंसानी गैरत के खिलाफ होती तो रसूलुल्लाह उसको कैसे इजाजत दे सकते थे? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं ज्यादा ख्याल रखते हैं। अल्लामा साहब मैं आता हूँ आपकी जानिब फाइनल कमेंट्स के लिए। अब चूंकि एक तरह से बड़ों की हैसियत है यहाँ स्टूडियोज में आपकी, अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब, सर आप फरमाइए, आपके नज़दीक अब सारी जितनी गुफ्तगू है उसको अगर आप कूजे में बंद करना चाहें। देखिए, एक बात तो ये बहुत वाज़ेह तौर पे समझ ली जाए कि इस्लाम मुसलमानों को जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया। लिहाजा मैं यहाँ पर इस बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि तफ़रक़ा, ग्रुहबंदी
یہ ممانعت آئی ہے، قرآن میں صریح منع کیا گیا ہے. ہمیں بات صرف اور صرف دین اسلام کی کرنی چاہیے، دین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی چاہیے. میری فقہ، آپ کی فقہ، میرا کردار، آپ کا کردار، میرا مسلک، تیرا مسلک، اس نے تو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. آپ صرف اگر ہم وہاں تک رہیں، اور جہاں تک بات اس موضوع پہ ہو رہی ہے، تو پھر میں کہوں گا عقل اور غیرت کی بات ہوئی تو یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ حکم بہ العقل حکم بہ الشر. جو شریعت حکم کرتی ہے وہی عقل حکم کرتی ہے، جو عقل حکم کرتی ہے وہی شریعت. لیکن یہ عقل کون سی عقل؟ میری عقل یا عقل سلیم؟ تو اس بات کو بھی ذرا سا ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عقل سلیم کیا، اور پھر دین فطرت ہے. اور لفظ جس متع پہ بات ہو رہی ہے، جس کو ٹیمپریری میرج بھی کہہ دیجئے یا مسیار کا نام بھی آپ دیتے ہیں، تو یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ دیکھیے یہاں پر مسیار ہو کہ ٹیمپریری میرج ہو کہ متع ہو، یہ وجوب کا نہیں ہے فتویٰ، یہ وجوب کا مرحلہ نہیں ہے، یہ جواز اور مباح کا مرحلہ ہے. یہ جواز اور مباح میں اور وجوب میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو سمجھیں. یعنی متع کرنا کوئی واجب ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ ہر آدمی کرے؟ ابھی دلیلیں آ رہی تھیں میرے سامنے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن یہ بزرگان یقیناً مجھ سے سینئر ہیں اور بہت زیادہ دین اسلام کی بہت دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا کہ بہت دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن دین اسلام کی خدمت کرنے کا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر چیز جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہو. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا جو کہا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، اب میں اس سے آگے گنوں گا نہیں کیونکہ 4 پہ تو اسلام میں ختم ہو جاتا ہے مرحلہ. یہ میرے رسول کو اس سے زیادہ کی اجازت ہے. تو وہ جواز کا پہلو کہ انہوں نے نہیں کیا تو وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے. اور پھر رسول ہمارے اور آپ کی طرح عریضہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے مقاصد اور ہیں. بالکل معصوم کے مسائل اور ہوتے ہیں. ائمہ میں سے بھی کسی کی مثال موجود نہیں ہے متع کرنے کی. پھر ایسا نہیں ہے. آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، میں یہی عرض کروں، آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن ائمہ کے ہمارے دیکھیں نہیں، یعنی اہل سنت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جو کہ کیونکہ مجھے ایک مکتب فکر کی جو ذمہ داری دی ہے آپ نے، اس لیے میں اس سے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اسلام کی بات ہونی چاہیے، میں نے پہلے عرض کر دیا. لیکن ائمہ اطہار کے حوالے سے جہاں رسول خدا کو ایک سے زیادہ کی اجازت ہے، وہاں شیعہ مکتب فکر میں ائمہ علیہ السلام کو، معصومین کو اس سے زیادہ کی اجازت ہے. وہ ایک علیحدہ ہے. اس اسکول آف تھاٹ کو آپ چھوڑ دیجئے، اس بحث میں بھی نہ جائیے. ابھی تو بات آئی ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. اسلام ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے. یہ پھر حضرت علی علیہ السلام نے جو بڑی اچھی بات کی کہ حضرت عمر نے، چونکہ ان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا تھا، حضرت عمر میں ان میں شدت کا ایک پہلو ہمیشہ سے غالب رہا. ہر موڑ پر وہ چیز نظر آئی کہ جذبہ اسلام میں وہ بہت سرشار رہا کرتے تھے. اس مسئلے میں بھی چونکہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا، ایک موڑ ایسا آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گئے، اور جذبات میں آ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اسی لیے حضرت علی نے وضاحت بھی کی ہے اسی حدیث میں، جس کو ابھی برادران نے کوٹ بھی کیا ہے، کہ اگر حضرت عمر جو ہے وہ اس کو جذبات سے فیصلہ نہ کرتے تو کوئی شقی شخص زنا نہ کرتا. اچھا، اب 4 شادی میرا ایک سوال بھی ہے، اور یہ عالم اسلام سے سوال کروں میں، کسی خاص مکتب فکر سے سوال نہیں ہے. مجھے سوال کر لیں آپ اس کے بعد انشاءاللہ بالکل آپ وضاحت کریں گے. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ ایک شخص نے 4 شادی کر لی، پاکستان میں رہتا تھا، اور جیسے ابھی آپ نے جہاں سے شروع کیا ہے میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہ رہا. UK چلا گیا، امریکہ چلا گیا، افریقہ چلا گیا، آسٹریلیا چلا گیا، کینیڈا کہیں بھی چلا گیا ہے وہ. تو 4 مہینے اب یعنی گویا ایک بھوک کا ایک پیریڈ ہے. میں اس سے زیادہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ بھوک کا ایک پیریڈ ہے 4 مہینے. اب وہ وہاں پر کیا کرے؟ یہ سوال اسلام سے ہے، کسی فقہ سے نہیں. علامہ صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، خلاصہ کلام یہ ہے جو انہوں نے بات ساری کی ساری بیان کی ہے. انہوں نے کہا دین اسلام کے لحاظ سے بات ہونی چاہیے. دین اسلام تو 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی بات کا نام ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام. اب یہ بات کہنا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آراء کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. پرسیپشن
ہم نے جب بھی یہ بات کہی ہے کہ متع جو ہے ناجائز ہے، اس کو منسوخ کیا گیا، تو ہم ان روایات کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کی ذات کا منسوخ کیا ہے، چاہے ان کو منسوخ کرنے والی ذات سیدنا علی المرتضیٰ کی ہو یا ان کو منسوخ کرنے والی ذات سیدنا ربیع بن صبرہ کی ہو یا دیگر صحابہ کرام کی ہو۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے، لیٹر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تشہیر کیا اس کی، اور باقی رہی بات یہ کہ مسیار اور متع کو آپس میں ملانا یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ مسیار میں وقت کی کوئی تحدید نہیں ہوتی، اس میں نان نفقے کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو بھی کوئی مستحسن میں قرار نہیں دیتا، لیکن اس میں وقت کی قید نہیں ہوتی۔ اور رہی بات جو آپ نے کہی ہے برطانیہ میں 9 مسلموں کا یہاں رجحان پایا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات انہوں نے رپورٹ میں وعدے کی ہے کہ اہل تشیع کا یہاں یہ رجحان زیادہ پایا جا رہا ہے، یا ان لوگوں میں یہ رجحان زیادہ پایا جا رہا ہے جو سنیوں میں سے بعض کنورٹ ہو کے شیعہ ہوئے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کسی کی فقہ میں یہ بات جائز ہے اور اس کو اویل کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا ایک یعنی ایک پرسیپشن ہے یا اس کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن بہرحال اگر یہ بات رہے کہ اہل سنت کا کیا موقف ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ میرے بھائی مفتی عبدالقوی نے بھی اس موقع کو بیان کیا اور موقف بالکل واضح ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک وضاحت علامہ صاحب فرما دیجیے اور بعد میں فتح ہاں جی ایک وضاحت آپ نے فرمایا نکاح مسیار میں یہ ہے کہ کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے خاتون، اگر باہمی طور پر دونوں رضامندی سے کوئی وقت متعین کر لیں تو اس کی بھی ممانعت ہے۔ تو ہم اس کو نجائز سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم اس کی ہم ممانعت سمجھتے ہیں وقت کی، ہم سمجھتے ہیں وقت کی تحدید چونکہ نبی علیہ السلام نے منع کر دی ہے، ہمارے لیے ٹیمپرری میرج کا ایشو آپ نے چونکہ خود منع کر دی ہے اس لیے ہم اس کو قبول کرنے میں مادہ تیار نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اور اس کو اویل کرتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی عبدالقوی صاحب فائنل کامنٹس کنکلوڈ کیجئے گا۔ اب آپ کے خیال میں نکاح مسیار کو کیا نکاح متع سمجھا جا سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے جس کا فتویٰ سعودی عرب میں بھی آ گیا اور بہت عرب ممالک میں اس کو پریکٹس کیا بھی جا رہا ہے آلریڈی، تو یہ اس میں ٹائم کی واقعی کوئی بندش نہیں ہے یا ٹائم لیمٹ لگائی جا سکتی ہے؟ پھر وہی بات بڑے ادب کے ساتھ جو شیعہ عالم دین ہے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ سیدنا علی نے کتنے نکاح فرمائے، مجھے معلوم ہے کہ کتنی باتیں ان کے زیر استعمال رہی، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اولاد کتنی تھی، بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، امام حسن کی یہی کیفیت ہے، امام حسین کی یہی کیفیت ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں مجھے ایک واقعہ بتا دیا جائے، اپنی اصول اربع سے بتا دیں کہ سیدنا علی نے کتنے متع فرمائے، سیدنا امام حسن نے کتنے متع فرمائے، خدا را قوم کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ ایسے معاملات جو انسانی عقل کے، انسان کی اپنی غیرت کے، اسلام غیرت کا دین ہے، اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا غیرت والا میں ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے جو اس وقت قانون سازی کی، پھر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس قانون سازی کے اندر علی المرتضیٰ تشریف فرما تھے، اس قانون سازی کے اندر امام حسن مجتبیٰ موجود تھے، اس قانون سازی کے اندر امام حسین شہید کربلا موجود تھے۔ خدا را اپنے جذبات کے، ہاں اگر آپ نے یہ دیکھنا، آخری بات کرتا ہوں، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں جناب گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے، بوائے فرینڈ کا مسئلہ ہے، زنا عام ہو چکا ہے، فلاں گندگی آ چکی ہے، اب گندگی سے بچنے کے لیے ایک ایسی کیفیت بنا دی جائے کہ چلو جناب آدھا حلال آدھا حرام، چلو کسی نہ کسی سے دل بھی مطمئن ہو جائے، تو آپ متع کو عام کر دیں، اور متع کو عام کر دینے کے بعد اہل تشیع کی طرف نسبت کر دیں یا کسی طرف نسبت کر دیں۔ خدا را دین ایک فطرت کا نام ہے، عقل سلیم کا نام ہے، ایک غیرت کا نام ہے، عصمت و شرافت و پاکدامنی کا نام ہے۔ میرے خلفاء راشدین میں اور ائمہ معصومین میں میں جملہ کر رہا ہوں، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، میرے خلفاء راشدین میں اور ائمہ اہل تشیع کے معصومین میں کسی سے قطعی طور پر متع کہیں ثابت نہیں ہے، نہ اہل سنت کی روایات میں اور نہ اصول اربع کی روایات۔ دین فطرت ہے، ایک سوال آیا تھا اس کا جواب بس دے دیجئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 شادیاں یہاں جو کہ جائز ہیں اگر کر رکھی ہیں کسی ایک شخص نے اور وہ 3-4 مہینے کے لیے کچھ سالوں کے لیے یہاں سے باہر جاتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ کیا کرے گا؟ اس صورت میں متع یا مسیار کوئی مستفید ہو سکتا ہے کسی ایک صورت؟ اس کا معنی تو یہ ہے کہ اگر مجھ سے مسئلہ پوچھا جائے کہ ایک آدمی نیپال میں گیا ہے یا ایک آدمی ہندوستان میں گیا ہے، وہاں اہل کتاب بھی موجود نہیں ہے، وہاں اہل اسلام محترمہ بھی موجود نہیں ہے، اب ہندوانی عورت سے نکاح کرتے کہ ایک فرضی باتیں نہ کرے۔ اسلام نے ایک قانون اور ضابطہ، مجھے بتائیں کہ کتنی فیصد تعداد ہے جن کے پاس 4 بیویاں ہیں؟ آپ خود بتائیں، اس وقت پوری دنیا ایک گلوبل کی دنیا ہے، مجھے آج بتائیں کہ 2 خواتین والے، 3 خواتین والے، ٹھیک ہے جواب آ گیا۔ علامہ صاحب شکریہ آپ کا۔ میں اس سے پیشتر کہ آپ سے فائنل کامنٹس لوں، مجھے ذرا شبنم محمود صاحبہ کی طرف ایک فائنلی جانا ہے، بس پھر فائنلی آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ شبنم صاحبہ بس یہ مجھے بتا دیجئے کہ جو پیرنٹس ہیں خاص طور پر، ہم دیکھتے ہیں مسلم کمیونٹی جو مغرب میں آباد ہے وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کے بچے جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت فلوئنٹلی کہتے ہیں، عام طور پر جو بچیاں ہیں وہاں وہ سکارف بڑی باقاعدگی سے جو ہے وہ لیتی ہیں اور بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں ماں باپ کے ہمارے بچے دین اسلام پر رہیں۔ اب وہ اس صورتحال کے بعد جو آپ کی رپورٹ ہے کہ متع خاصا عام ہو رہا ہے، اس کے بعد والدین اس حوالے سے کیا وہ اجازت دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کیا جو متع کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں اس صورت میں والدین نے اجازت دی تھی اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو؟
ہاں بالکل، کیونکہ کچھ نکاح متا کرنے سے پہلے ایک لڑکی کو اپنے باپ کی پرمیشن لینی چاہیے. تو ایک مجھے پیرنٹس مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جب کبھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں کبھی اپنے بچوں کا نکاح پہلے کر دیتے ہیں اور رخصتی بعد میں کرتے ہیں کہ تو کچھ مہینے میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل لیں، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ نکاح ہوا ہے. تو یہ جو گیپ آتی ہے انگیجمنٹ کی گیپ، تو نکاح ہوا ہوتا ہے تو پھر رخصتی بعد میں ہوتی ہے. تو کچھ پیرنٹس نے کہا تھا تو چلو یہی ٹھیک ہے، نکاح متا ٹھیک ہے، اٹس the same thing. ٹھیک ہے جناب، بس بالکل صاحب جی میں شارٹ بات کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نکاح متا کا جو جواز ہے وہ آیت قرآن سے ثابت ہے، سورہ نساء کی 24ویں آیت، جس کا شروع میں مفتی صاحب نے حوالہ دیا. قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ غزوہ حنین کے موقع پر نازل ہوئی ہے. برائے مہربانی اب وہ کہہ رہے تھے کہ انٹرپٹ نہیں کریں گے تو ان سے کہیں انٹرپٹ نہیں کریں، میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. غزوہ حنین کے موقع پہ وہ آیت نازل ہوئی، جبکہ جتنی بھی منسوخ کے حوالے سے روایتیں وہ اس سے پہلے کی ہیں. تو جو چیز بعد میں حلال ہوئی ہو وہ حلال ہونے سے پہلے کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ کہ معاملہ ہے جو 1400 سال سے حل نہیں کر سکے، مفتی صاحب بھی نہیں کر سکے، کوئی اور بھی نہیں کر سکا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نہیں جو ہے صادر ہوئی، یعنی رسول اللہ نے منع کیا ہے. یہ کنز الاعمال کی روایت ہے جس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں متا جائز تھا، متا رائج تھا، اور میں اس سے منع کرتا ہوں. تو اب جب حضرت عمر کسی چیز کو ایبروگیٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے ڈفرینس آف اوپینین کریٹ ہوگا. اور جو بار بار بات کی مفتی صاحب نے کیا خلفائے راشدین اور ان کی اولادوں نے متا نہیں کیا، حضرت ابو بکر جو پہلے خلیفہ راشد ہیں ان کی صاحبزادی نے، اگر غیرت کے منافی ہوتا، میں مفتی صاحب کو بار بار کہتا ہوں اگر یہ غیرت کے منافی ہوتا تو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر کیسے متا کرتی؟ علامہ صاحب جواب دے دیجیے، جس آیت کی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب وقت دے لیا آپ نے. انہوں نے بات بولی ہے، ٹھہریں ایک حضرت سن لیں بات. انہوں نے بات کی ہے قرآن کی آیت کی. قرآن کی آیت میں کہیں پر وقت کی تحدید نہیں آئی. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کے الفاظ ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى کے الفاظ تو کہیں بھی نہیں ہے. جو ہے قرآن نے وقت کی تحدید ہوئی ہے، اس لیے ان کا یہ موقع بھی استدلال کرنا بالکل. آپ جمہور علماء کا قول کیوں نہیں نقل کرتے مفتی صاحب کے؟ جمہور علماء کے نزدیک آپ اتنی دیر سے جمہور علماء کی بات کر رہے تھے. جمہور علماء اہل سنت جس کا حوالہ دیا مفتی صاحب نے ابتدا میں، اس بات کے قائل ہیں کہ آیت کا تعلق متا سے، اور جن الفاظ کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ آیت بھی تفسیر میں تین صحابہ سے نقل ہوئے ہیں. 3 صحابہ سے نقل ہوئے ہیں. وقت کی تحدید بتائیں. میں وقت کی تحدید کی بات کر رہا ہوں، علاج مسمہ کی بات کر رہا ہوں. 3 صحابہ سے ابھی ابن کعب، میں حوالہ کر رہا ہوں جی، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. صاف یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ وقت مقررہ تک نکاح 3 صحابہ کرام سے. ان کا علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ مقررہ وقت کی کہاں، یعنی وقت کے تعین کی بات متا کی بات ہے، آیت میں متا کا ذکر ہے. مصحف عثمانی کے علاوہ سب میں یہ لکھا ہے. یہ چونکہ رائج ہو گیا، یہ آج جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں مفتی صاحب. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں متا کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور متا، اور اس آیت کے حوالے سے پڑھ دیجئے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، دوبارہ سے آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت 24 ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. حافظ صاحب تھوڑا سا وقت دیں مجھے، میں نے آپ کو اتنی دیر سے سنا ہے، آپ بھی سنیں، بیچ میں انٹرپٹ مت کیجیے گا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. علامہ شوکانی صاحب نیل الاوطار، انہوں نے اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر، جو کہ ہمارے جس مکتب کے حافظ صاحب ہیں ان کے یہاں بہت معتبر تفسیر ہے، اور وہ علامہ شوکانی بھی خود ایک بہت مستند اور معتبر شخصیت ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ قال الجمہور، جو اتنی دیر سے حافظ صاحب سلف کی بات کر رہے ہیں، تو سلف نے اس آیت سے کیا مراد لیا ہے؟ وہ علامہ شوکانی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس آیت سے مراد المراد نکاح المتع، اس آیت میں جو مراد ہے استمتعتم به منہن، اس سے مراد نکاح متع ہے. پھر دوسری روایت جو خرم زکی صاحب نے پیش فرمائی کہ اس آیت کو نسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری آیت نازل نہیں فرمائی. مفتی قوی صاحب فرما رہے تھے جو انہوں نے سورہ مومنون کی آیت پیش فرمائی کہ جی آ رہا ہوں میں، بعد مکمل ہو جائے. آپ بیچ میں انٹرپٹ مت کیجیے حافظ صاحب، تھوڑا سا بولنے دیجیے گا مجھے. اس کے علاوہ پھر حافظ صاحب نے بات فرمائی کہ اللہ کے رسول نے متا کو منسوخ فرما دیا تھا، جیسا کہ غزوہ خیبر میں اور فتح مکہ کے حوالے سے روایت ہے. دیکھیں میں یہاں پہ اس حوالے سے بھی بحث ہی نہیں کر رہا کہ یہ کون سے صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے تھے یا کن صحابہ نے متا کیا یا نہیں کیا. میں صرف کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ متا کے اوپر تمام صحابہ کرام، اسی طرح سلف کے اندر اتفاق رائے کبھی بھی نہیں رہا.
اس کی واضح اختلاف جو ہے خود رسول اکرم کے دور میں، خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس وقت کھل کر آیا جب صحیح مسلم کے اندر جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا صحابہ کرام کا ایک گو کے جمہور کے مقابلے میں قلیل گروہ ہے، لیکن اس گروہ کا نظریہ یہی تھا کہ یہ وقت ضرورت، یعنی کہ میں اس کو یہ نہیں کر رہا کہ متع مطلقاً حلال ہے۔ اب جب یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک مسئلہ ہے، ان تک یہ رسول اللہ کی نہیں پہنچی، اسی طرح بعض صحابہ تک نہیں پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فتح الباری کے اندر وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں انہوں نے بہت مختصر کلام کیا اور بہت بہترین کلام۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس آخری وقت تک اس فتوے کے اوپر قائل تھے اور ثابت تھے کہ وہ وقت ضرورت نکاح متع کی حلت کے قائل تھے، اور اسی کے اوپر شیخ البانی نے بھی اپنا فتویٰ سلسلۃ الاحادیث جی علامہ صاحب جواب ذرا سن لیں جی، خبر سن لیں جی۔ اب انہوں نے جو بات کی، انہوں نے خود بخود اپنی باتوں میں بڑے سارے پوائنٹ واضح کر دیے، کہ میں مطلقاً حلت کا قائل نہیں ہوں۔ دوسری بات انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہیں ہے وہ عبداللہ ابن عباس اور بعض صحابہ تک نہیں پہنچی۔ یہی ہمارا موقف ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے، اور یہ بوقت جو ضرورت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک وہ چیز منسوخ ہو چکی ہے، اور اہل سنت خیبر کے موقع پر فتح مکہ کے دن میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا، نہیں ان تک منتقل نہیں ہوئی، جہاں تک نہیں۔ اب بات سن لیں جی، اب بھی بات سن رہے ہیں، جب ہم سنتے ہیں تو وہ کیوں نہیں سنتے؟ میں صرف ایک جملہ سن لیجیے علامہ صاحب، میں واپس آ رہا ہوں کہ قرآن کو حدیث نسخ نہیں کر سکتی۔ ختم ہو گئی بات تو یہی ختم ہو گئی کہ ایک چیز جو کہ آیت قرآن سے حلال ثابت ہوتی ہے اس کو آپ 10,000 حدیثیں لا کے بھی منسوخ نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ قرآن کے خلاف کوئی بات کہہ نہیں سکتے۔ جب کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں کی جا سکتی تو اس کا جواب بھی سن لیں نا، اس کا جواب بھی سن لیں جی، جس کا اب ذرا بات سن لیں۔ آیت قرآن میں نا حلال، یہ تو آپ تفاسیر میں کوٹ کر رہے ہیں، قرآن میں کہا ہے راجل مسمى کا لفظ، اب آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں جی، آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تفاسیر کا حوالے دے کر میں قائل کرنے کوئی آپ ترجمہ کیجئے، آپ ترجمہ فرمائیے گا، ذرا ترجمہ فرمائیے گا اس آیت کا۔ میں کر رہا ترجمہ، جن ہوتا تم فائدہ اٹھاتے ان کو حق مہر دو، علاج المسمى وقت مقررہ کہاں ذکر ہے؟ جی فائدہ اٹھاتے ہو، فائدہ اٹھانا کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ مفتی صاحب آپ قرآن کا زکات والی آیت کا ترجمہ کرتے بات کرو، زکات کے لفظی معنی نقل کرتے اور شریعت میں اس لفظ کے جو اصطلاحی معنی، مفتی صاحب آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں۔ قرآن میں جہاں پر نماز کا ذکر ہے، صلاۃ کا ذکر ہے، وہاں پہ صلاۃ کو نماز سے ترجمہ کرنے کے بجائے کوئی دعا سے ترجمہ کر دے۔ جہاں پر زکات کا لفظ آئے وہاں پر زکات کو زکات سے ترجمہ کرنے کے بجائے پاکی سے ترجمہ کر دے، پورا قرآن مشکوک کر دیں گے۔ وہاں پر لفظ نکاح موجود ہے، اور لفظ نکاح کے حوالے سے دین میں نکاح سے مراد وقت اور دوسری بات اچھا علامہ صاحب، جس طرح یہ ذکی صاحب فرما رہے ہیں کہ لفظ متع موجود ہے اس آیت میں، ذرا اس کی وضاحت عام آدمی کے لیے ایک استمتاع، اب ذرا بات سن لیں جی، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، استمتاع جس کا مطلب فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، ہر بندہ اس کا مطلب سمجھتا ہے۔ زکات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا۔ لیکن مفتی صاحب ہر لفظ کے مقررہ کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ ابھی مقررہ کی بات کر رہے تھے، آپ اپنی مرضی کا بندہ آپ سے ترجمہ مان لیں، کس طرح مانیں؟ آپ لائے کوئی افسیہ کا ترجمہ بنائیں گے، وہ یہ کہے گا کہ اس کا مطلب جمہور علماء، تمام علماء اہل سنت میں جمہور اس بات کا قائل ہے کہ یہاں پہ استمتاع سے مراد نکاح متع ہے۔ اب ذرا بات سن لیں جی، آپ اپنی بات کریں، مجھے بھی بات کرنے سنیں۔ بات یہ کہ استمتاع کا معنی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک جن کی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، ایک جن کی رخصتی ہوئی ہوتی ہے۔ جن کی رخصتی نہیں ہوتی قرآن یہ بات کہتا ہے ان کا حق مہر نصف ہے، اور جن کی رخصتی ہو جاتی ہے ان سے آپ تعلقات استوار کرتے ہیں، ان کا نکاح حق مہر ان کا پورا ہے۔ اس میں کون سی ایسی چمبے کی بات؟ اس طرح کا کوئی مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا، میں چیلنج کرتا ہوں حافظ صاحب آپ دکھا وہاں پہ تو ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے اور کن عورتوں سے نکاح متع کی اجازت ہے، اور لفظ استمتاع جیسا کہ تمام جمہور علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے، اور اس کے اوپر روایتیں بھی موجود ہیں اور صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اس آیت میں مراد استمتاع سے مراد نکاح متع ہے۔ آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ اچھا ایک کام کر لیتے نا، آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ میں نے بتا دیا دو طرح کی عورتیں ہیں،
दो तरह की औरतें, एक जिनसे आपने फायदा उठाया उनको हक महर दें, जिनसे नहीं उठाया उनको आधा दें, ये कुरान का फैसला। ये इस आयत में ये नहीं लिखा हुआ कि आधा दें, इस आयत में है, इस आयत में ये नहीं लिखा हुआ। आप दिखा दें मुफ्ती साहब की सूरह बकरा की आयत है जनाब, वो सूरह बकरा की आयत है, वो सूरह बकरा की आयत है, आप अपनी वो सूरह बकरा की आयत है। वहीं तल्लक़्तुमूहुन्ना, वहीं तल्लक़्तुमूहुन्ना, वहीं तल्लक़्तुमूहुन्ना, जरा बात तो सुन लें, वहीं तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, अल्लाह ताला कहते हैं इन औरतों को तुम तलाक देते हो जिनको तुम्हें छुआ ना, उनका हक महर निस्फ है। तो ये अल्लाह ताला कहता है इन औरतों को तुम इस्तेमाल करते हो, अलग आयत कोट कर रहे हैं हम, सूरह निसा की 24वीं आयत कोट कर रहे हैं। बिल्कुल हम आपकी बात ही कर रहे हैं। अल्लामा साहब, अब तो कुरान करीम की इनके मुताबिक सूरह निसा की आयत नंबर 24 जो है उसकी गुफ्तगू हो रही है, उस पर जरा बस आखिरी फाइनली कमेंट कर दीजिए प्लीज। आखिरी फाइनल कमेंट मेरा ये है कि उससे मुराद ये इस्तिमता, फायदा उठाना, जिन औरतों के साथ आपकी हलवत सही होती है उनको हक महर देना चाहिए पूरा का पूरा। और अगर कोई और दूसरा केस है उसमें निसफ हक महर होता है, हम तो इसको इस पैराए में लेते हैं और हदीसें इसकी तईद करती है कि रसूलुल्लाह ने उसको निकाह मुता को हराम करार दे दिया था। हम इस मौक़िफ़ का कारबंद है, अगर रसूलुल्लाह ये बात मंसूब ना हो तो हम वजह सहाबा की राय की वजह कभी इसको हराम ना समझते। जिन लोगों के नज़दीक ये बात साबित नहीं है और वो समझते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु किया उनकी फ़िक़्ह में असूल हदीस ये बात साबित है, उसके ऊपर अमल करें। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ पर इसके मंसूख होने की वजह सहाबा के अक़वाल नहीं है बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बात। अच्छा, अब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, इस आयत के हवाले से आपकी जो तशरीह है, जो आपकी वज़ाहत है, वो ज़रा फरमा दीजिएगा। देखें जी, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, ये मैं इन हजरात का उलझने जो है उलझ ये रहे थे, मुहर्रम माह रमज़ान का महीना है, खैर बरकत का महीना है, लेकिन तो अच्छी बात है, बहस तो होनी चाहिए, इससे क्या बात होनी चाहिए, इस तरह का उलझना ठीक नहीं। अच्छा, बहरहाल मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे हजरात मुफस्सिरीन अहले सुन्नत से हों, अहले तशय्युअ से हों, वो फरमाते हैं कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा। सूरत मारिज की मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम। इस तरह की आयत मुक़द्दसा कुरान मजीद में 3 मकामात पर मौजूद हैं और 2 4 का उसूल अल्लाह के कुरान ने बयान किया है। हर तरह की ख़वातीन, उनकी इज़्ज़त, उनकी हुर्मत, उनका तक़द्दुस के लिए हलाल होने की फरमाया सिर्फ 2 सूरतें हैं। एक उनका बहैसियत ज़ौज और ज़ौजा होना यानी निकाह होना, और मा मलकत ऐमानुहुम, जब वो मिल्क यमीन था जो बांधों के सामने जो है उसको सूरत में बयान किया जाता है। इसके अलावा मुते की जो कैफियत है कुरान मजीद ने कहीं भी उसको बयान नहीं किया। लफ्ज़ इस्तिमता से अगर आप लोग इस्तिदलाल करते हैं कि उससे मुता है, मैं ये बात कहूँगा कि मुता उस हवाले से अगर हम लेते हैं जो हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि हुजूर के ज़माने में था, हुजूर ने फिर उसको मनसूख फरमाया। देखिए, हम और आप जितने लोग भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब की कोशिश और काविश ये होनी चाहिए कि दीन इलाही अपनी असली हालत पर बाकी रहे। ठीक है। और दीन इलाही जब असली हालत पर उसी सूरत में बाकी रह सकता है कि यहाँ पर मैं अपने नज़रिए को आप पर मुसल्लत ना करूँ, आप मेरे नज़रिए को मुसल्लत ना करें, लेकिन जो हकीकत है उसको ज़रूर बाकी रखा जाए। हमें ज़रूरत के तहत आगे बढ़ना है और जो इस्लाम हकीकी है उसको ज़िंदा करने की कोशिश करनी है। उसके लिए ज़रूरी और ये ज़रूरी नहीं है कि आज के जो इक़्तिसादी, समाजी और माशरती मसाइल हैं उसमें इसको वाजिब समझा जाए। ठीक है, शबनम साहिबा, मुझे जरा आखिर में आपसे आपकी तरफ आता हूँ, मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लोग मुता कर रहे हैं, क्या जिस तरह आम जो रिवायती निकाह है उसके साथ साथ वहाँ के लोगों को इंग्लिश मैरिज भी करना पड़ती है, जो रजिस्ट्रेशन है बेसिकली, क्या मुता के साथ साथ इस वक्त बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान लड़के और लड़कियां रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवा रहे हैं? कोई कानूनी हैसियत भी है मुता के निकाह की वहाँ? नहीं, ये मुता मैरिज मेरे समझ में ये आई है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय एंड द पेरेंट्स। इसमें वो कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता कि कितने बंदे कर रहे हैं ये निकाह मुता। लेकिन बस बात करने से और स्कॉलर्स के साथ बात करने से, स्टूडेंट्स के साथ बात करने से पता चला है कि आम हो रही है ये बात। ठीक है, बस आखिरी एक जुमला सिर्फ। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जिस कुरान की आयत का हवाला दे रहे हैं कि सिर्फ 2 सूरतों में ताल्लुकात, अज़वाजी ताल्लुकात जायज़ हैं, एक तो निकाह की सूरत में ज़ौज और ज़ौजा का जो ताल्लुक है और दूसरा मिल्कियत।
تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جس خاتون کے ساتھ نکاح مطا کیا جاتا ہے وہ زوجہ ہی ہوتی ہے. میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں تو پھر اگر بچہ ہوگا تو اس کا نسب ثابت ہوگا. بالکل ثابت ہوگا, بالکل ثابت ہوگا. یہی غلط فہمی ہے نکاح مطا کے حوالے سے. اپنے سب مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور شبنم محمود صاحبہ کا خاص طور پر برطانیہ سے ایک رپورٹ بھی انہوں نے بڑے حساس موضوع پر مرتب کی, اسے آن ایئر بھی کیا گیا, اسے شائع بھی کیا گیا, اور پھر ہم نے کوشش کی, ہمت کی کہ ذرا اس پر بات بھی کر لیں. اور یقیناً اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی طرح کی کوئی دشمنی ہے, کسی طرح کی کوئی مخاصمت ہے. سب لوگوں کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظر تھا. آپ نے سب کے نقطہ نظر سنے, آپ نے حدیث کے حوالہ جات سنے, آپ نے قرآنی آیات کا ترجمہ اور ان کی تفاسیر جن لوگوں کی نظر میں جو ہیں وہ آپ نے سنی, اور اس کے بعد ظاہر فیصلہ کرنے میں آپ با اختیار ہیں. آپ کو کس کی دلیل, کس کی کوٹ کی گئی حدیث اور کس کا راوی زیادہ مناسب, زیادہ معتبر, مستند لگتا ہے, اس کا فیصلہ آپ کریں گے.